بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے، الباب الثانی فی الاسم المبنی جی، اسم مبنی کے حوالے سے باب ثانی انشاءاللہ عز وجل آج شروع کریں گے۔ اب یہ باب ثانی سے کیا مراد ہے، تو اس کی تقسیم کری میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی، اور سیکنڈ لاسٹ یعنی اس سے جو پہلا سبق تھا اس میں بھی عرض کیا، اور آج پھر عرض کر لیتا ہوں کہ جو ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ٹوٹل بنیادی طور پر جو 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو القسم الاول اسم کے حوالے سے تھی، اس میں پھر اسم معرب، اسم مبنی کی اب بحث آ رہی ہے، تو الباب الاول جو اسم معرب کے حوالے سے تھا، پھر ضمن مزید کافی چیزیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ آج قسم اول کا الباب الثانی اسم مبنی کے حوالے سے ہوگا، اسم معرب ہم پہلے پڑھ چکے اور اسم مبنی آج، ٹھیک ہے۔ پھر قسم ثانی فعل کے حوالے سے آئے گی، پھر اسی طرح قسم ثالث حروف کی بحث کے اندر ہوگی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہوگا ہمارا، اس کے اندر یوں سمجھے کہ آئندہ جو 7-8 اسباق آنے والے ہیں تو یہ ان کے لیے پیش خیمہ ہوگا، ان کے لیے گویا کہ مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے گویا کہ ہائی لائٹ، ہیڈ لائن کے طور پر ہے کہ آئندہ جو اسباق آنے ہیں آج ان کے موضوعات بتا دیے جائیں گے، یعنی سبق کے اندر ہی گویا کہ متن میں بیان کیے گئے ہیں، تو آگے وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل آئے گی۔ میری مراد مشابہ مبنی الاصل، تو یقیناً آپ نے ابتدائی کتاب جو بھی پڑھی ہے اس کے اندر یعنی نحو کی، تو اس کے اندر مبنی وغیرہ یہ ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر سمجھنے میں آپ کو آسانی ملے گی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، جب کبھی اس طرح کی عربی کتاب پڑھنی ہو، کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو، عربی نحو کی ہو، صرف کی ہو، یا کسی اور جو فنون آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے کوشش کیا کریں اس کی تیاری کریں، اور ساتھ میں اس کی جو ابتدائی آپ نے اس سے ریلیٹڈ اردو والی کتاب پڑھی ہے، جہاں پر اردو والی پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ اپنا اس سے ریلیٹڈ سبق ضرور پڑھ کے آیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت انشاءاللہ عز و جل محسوس کریں گے اور لذت محسوس کریں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو الباب الثانی فی الاسم المبنی جی، یہاں تک گویا کہ انہوں نے ٹاپک بیان کیا کہ یہ آج کا ٹاپک ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ باب ثانی یہ اسم مبنی کے بیان میں ہے۔ اچھا، اس طرح کا جب بھی کوئی ٹاپک وغیرہ بیان کریں تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، جس طرح ابھی یہاں پر آیا ہے فی، تو یہاں پر ترجمے میں آپ تھوڑا سا حسن لانے کے لیے لے کے آئیں گے بیان، ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ کرنے میں، یعنی الباب الثانی فی الاسم المبنی جی، باب ثانی اسم مبنی کے بیان میں ہے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی چھوٹا موٹا ایک لفظ لانے سے اگر حسن پیدا ہو رہا ہو تو لے آنا چاہیے، اگر اس کی وجہ سے خرابی لازم نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال باب ثانی اسم مبنی کے بیان میں ہے یا کے بارے میں ہے۔ اب اسم مبنی کی 2 یہاں پر صورتیں بیان کریں گے، ایک تو مبنی الاصل کے طور پر، اور یہاں پر اسی صفحے کے اندر انہوں نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں، اور وہ چیزیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، کس طرح مشابہت رکھتی ہیں، وہ اگلے صفحے پر اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو او سے آگے تفصیل اگلے صفحے پر ہے، اور ایک صورت اس کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ تو عبارت سماعت کریں، کہتے ہیں وَهُوَ اسم واقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا ثا ومثل احد اثنان ثلاثة وكلفظ زید وحدہ فإنه مبنی بالفعل على السکون ومعرب بالقوة۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک تعریف اور اس کے ساتھ ان کی مثالیں 3 طرح کی بیان کی ہیں۔ تو پہلے لفظی ترجمہ سماعت کریں، کہتے ہیں وَهُوَ، اور وہ یعنی اسم مبنی، اسم ایسا اسم ہے واقع جو واقع ہو غیر مرکب، اس حال میں کہ مرکب نہ ہو کسی غیر کے ساتھ، مع غیر ہی اپنے علاوہ، یعنی اپنے غیر کے ساتھ، اپنے غیر سے مراد یہ ہے، یعنی اپنے غیر سے مراد ہے کسی عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ جس طرح کی مثالیں آ رہی ہیں تو وہ کسی کے ساتھ مرکب نہیں ہیں، بلکہ وہ سمپل خود اپنی حالت پر کھڑی ہیں، کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہی بیان کرنے کا مقصود ہے کہ اسم مبنی وہ اسم ہے جو اس واقع ہو اس حال میں کہ وہ غیر کے ساتھ، اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، مرکب نہ ہو۔
جیسے مثال ہے، پہلی انہوں نے مثال دی ہے الف با تا تھا. اب یہاں پر اگرچہ دکھنے میں ہمیں یہ حروف ہیں، جس طرح ہم پہلا جو مدنی قاعدہ وغیرہ جب پڑھتے ہیں یا حروف تہجی جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ اسی شیپ میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر حروف مراد نہیں، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے الباب الثانی فی الاسم المبنی جی، یعنی ہمارا اسم مبنی کے بیان کے ساتھ تعلق ہے. تو یہاں پر اگرچہ حروف ہیں لیکن یہ ان کے اسماء مراد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے نیچے حاشیے کے اندر ایک خلاصتاً اس کا اعتراض جواب بنا کر بیان کیا ہوا ہے کہ ان کے مسمیات وہ مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے اسماء مراد ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہوگی. اب یہاں پر الف با تا وغیرہ جو ہیں یہ کسی کے ساتھ واقع نہیں ہے، یہ جتنے بھی اسماء ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہوں تو اگر وہ ترکیب میں کسی ساتھ واقع نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا مبنی، یعنی اس میں مبنی کہلائے گا. اب اسی کو اگر معرب کرنا ہو تو اس کے ساتھ کوئی فعل لگا دیں، ما غیرہ کے ساتھ جو انہوں نے کہا نا غیر مرکب ما غیرہ، یعنی کسی کے ساتھ، یعنی اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، مطلب عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو. تو یہاں پر اگر آپ اس قید کو ہٹا دیں تو یہاں پر یہ معرب ہو جائے گا، جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے. یعنی الف کے ساتھ آپ لگا دیں جا الفن، الف آیا، تو یہاں پر یہ الف ہو جائے گا یعنی مرفوع ہو جائے گا، اور رأیت الفن تو یہاں پر منصوب ہو جائے گا. تو لہذا پتہ چلا کہ یہ مبنی اسی صورت میں ہے کہ جب اوپر والی صورت پائی جائے، یعنی جب یہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. ایک اور مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں احد اثنان ثلاثۃ وغیرہ جتنے بھی اسماء اعداد ہیں تو یہ بھی جب الگ طور پر پائے جا رہے ہوں گے تو یہ یعنی جس طرح یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جناب یہ مبنی ہیں، مبنی اسماء میں سے ہوں گے. اسی طرح اسماء معدودہ کے طور پر آگے مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کا لفظ زیدین، کاف یہ مثال دینے کے لیے پیچھے لفظ مثل لے کے آئے تھے، یہاں پر کاف لے کے آئے. تو کہتے ہیں جیسے لفظ زید، اب یہاں پر زید عبارت میں کسی کے ساتھ مرکب نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جا زیدن یا رائیتو زیدن ہو، نہ، بلکہ جا رائیتو یا مررتو بھی کوئی بھی ساتھ چیز اٹیچ نہیں ہے. تو یہاں پر زید یہ کیا ہوگا مبنی اسم ہوگا. آگے انہوں نے خود قید لگائی ہوئی ہے وحدہ ہوگی، یعنی وہ تنہا ہو، اکیلا ہو. اسی طرح پیچھے والے بھی یہ سب کے ساتھ تعلق ہوگا کہ یعنی یہ ساری جو چیزیں مثالیں بیان کی ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے الگ طور پر ہوں وحدہ کے طور پر، تو پھر کیا ہوگا یہ مبنی اسماء میں سے کہلائیں گے. اب اس کا آگے ایک بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَبْرِيٌ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ. تو یہ جو اس میں مبنی جس کی ابھی صورت آپ نے پڑھ لیا، کہتے ہیں یہ بالفعل مبنی ہوگا سکون پر. اب جیسے الف با تا، اسی طرح احد اثنان ثلاثہ، اسی طرح زید. ٹھیک ہے، تو یہ زید اس طرح کہا نا، تو اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ مبنی بالفعل جب ہوں گے نا تو وہ علی السکون، سکون پر مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے، اور معرب بالقوہ ہوں گے، یعنی ان کے اندر قوت ہوگی کہ یہ معرب بن جائیں. جیسے مثالیں میں عرض کرتا ہوں، مبنی والی آپ نے بعض بارے ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ مبنی بالفعل ہیں سکون پر، جس طرح زید، ٹھیک ہے، عمر، بکر. لیکن جب معرب اس کو بنانا ہو، یعنی یہ بالفعل تو سکون پر مبنی ہیں ہی ہیں، لیکن معرب بالقوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبنی بننے سے معرب کی طرف آ سکتے ہیں. جیسے زید کی مثال لے لیں، زید اب مبنی حالت میں مبنی علی السکون، لیکن اس کے ساتھ ہم لگا دیں عامل، تو عامل لگا دیں جا، تو جا زیدن، اب زید سے زیدن ہو گیا. ٹھیک ہے، جا کی وجہ سے. اب رأیتو لگائیں گے تو یہ زیدن بن جائے گا. ٹھیک ہے، مررتو بی لگائیں گے تو با کی جارہ کی وجہ سے آگے مجرور ہو جائے گا بی زیدن. اسی طرح ساری مثالوں کے ساتھ آپ یہ عامل لگا کر چیک کر سکتے ہیں. تو یہی مراد ہے کہ مبنی بالفعل سے مراد یہ ہے کہ یہ بالفعل یعنی ابھی فی الحال تو مبنی ہے، لیکن ساتھ عامل آنے کی وجہ سے یہ معرب بن جائیں گے. آگے آئیے، پہلی صورت کے بعد دوسری صورت اسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. کہتے ہیں او شابہ مبنی الاصلی بان یکون فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینۃ کالاشارۃ. اب یہاں تک میں نے مثال عبارت پڑھی ہے، آگے بھی عبارت کا تعلق ہے، لیکن ایک ایک کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کی اب لفظی ترجمہ سماعت کریں. یا کہتے ہیں کہ وہ مبنی الاصل نہ ہو بلکہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو، او شابہ مبنی الاصلی، یا پھر وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مشابہ ہو کس طور پر؟ کہتے ہیں یہاں پر پہلی صورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیان
بائیں طور پر کہ بِأَن یکونا، یہ کہ وہ ہو فی الدلالتی، دلالت کرنے میں، رہنمائی کرنے میں، یا اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، محتاجاً الی قرینۃ، کسی قرینے کا محتاج ہو، بائیں طور پر کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہو۔ جیسے مثال اس کی دیتے ہیں، کہتے ہیں کل اشارتی، جیسے اسماء اشارہ وغیرہ جو ہیں، جیسے کہتے ہیں ہا اولائی، ہاذا وغیرہ، یہ اسماء اشارہ میں سے ہیں، لہٰذا یہ محتاج ہیں۔ محتاج کس سنگ کے ہیں؟ تو یہ قرینے کے محتاج ہیں۔ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، تو میں آپ کو کہوں کہ یہ پکڑو، یا فلاں پکڑو، فلاں چیز پکڑو، فلاں مجھے کتاب پکڑا دو۔ اب یہ میں لفظ بولتا رہوں لیکن اشارہ نہ کروں اپنے ہاتھ کا، ٹھیک ہے، تو یہ بے فائدہ ہوگا، یعنی یہاں پر مجمل چیز رہے گی، کوئی معنی پر دلالت، یعنی جو میرا مقصود ہوگا وہ میرا مقصود حاصل نہیں ہوگا، میرا مقصود پر دلالت پائی نہیں جائے گی۔ تو لہٰذا میں پہلے اشارہ کروں گا، اپنا اس کتاب کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ کتاب پکڑا دو، ٹھیک ہے، فلاں گلاس پکڑا دو، فلاں چیز پکڑا دو، یا فلاں کو بلاؤ، یعنی 3-4 بندے بیٹھے ہیں، میں نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں فلاں کو بلاؤ، تو اب منہ سے بولوں فلاں کو بلاؤ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ فلاں کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشارہ کرنا ہے نا، اشارہ حصیہ، حصی طور پر ہے نا، ایک ہوتا ہے مانوی، ایک حصی، یعنی حصن، ٹچنگ سسٹم۔ تو یہاں پر حصی طور پر میرا محتاجی ہے کہ میں حصی طور پر بتاؤں کہ فلاں فلاں کیا فلاں، ٹھیک ہے، تو وہ اشارہ کرنا ضروری ہوگا۔ وَنَحْوِهَا، تو اس کی مثل اور بھی ہے، اس کی مثل بناتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے اندر یہ محتاجی ہوتی ہے نا کہ اشارہ حصیہ، اسی طرح اس میں موصول کو لے لیں تو اس میں موصول اللہ زی وغیرہ ہے، تو جب تک آگے اللہ زی کے آگے والی عبارت جو وہ چیز کہنا چاہ رہا ہے جب تک اس کا صلہ نہیں ہوگا تو تب تک اللہ زی کا فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا صلے کا محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی نحوی ہاتھ سے کہنے کا ان کا مراد وہی ہے۔ اب یہاں تک ایک صورت بیان ہوئی کہ مبنی اور اصل کے مشابہ ہو، تو اس کے اندر کیا چیز ہوگی کہ وہ اس طور پر ہوگا کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج ہوگا، کسی کا محتاج ہوگا مطلب قرینے کا محتاج ہوگا۔ قرینے کی 2 صورتیں میں نے عرض کر دی، ایک اشارہ حصیہ اور ایک اس میں موصول والی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو بھی ان، اس کے اوپر عطف ہوگا اس کا، یا آپ او یکون جو لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، یکون فعل، تو فعل ناقص یکونو ہے، لیکن یہاں پر پیچھے عبارت کا تعلق بنے گا بھی ان سے، تو یہاں پر ان کی وجہ سے، ان مقدر کی وجہ سے یہاں پر یکون نہ ہوگا، نصب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ترجمہ اسی حساب سے کریں گے، اس عبارت کو یہاں پر رکھ کر، تو ترجمہ یوں بنے گا عبارت، او شابہ مبنی الاصلی بان یکون علی اقل من 3 احرف، ٹھیک ہے، یہاں تک عبارت ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ یا پھر وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو بائیں طور پر کہ وہ ہو علی اقل من 3 احرف، 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، تو اس طور پر بھی کہتے ہیں کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ والی قسم کے اندر گنا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آگے اکٹھی مثال دیں گے، کہتے ہیں او تضمن معنی الحرف، یا پھر وہ معنی حرف کو متضمن ہو، یعنی معنی حرف کو شامل ہو۔ ان دونوں قسموں کے آگے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے زا من، اب یہ دو مثالیں دی ہیں، یہ اوپر والی آئیں گی، یعنی 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، تو یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ کے طور پر لیا انہوں نے۔ کہتے ہیں زا، اس کے اندر 2 حروف ہیں، اسی طرح من، اس کے اندر بھی 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ زا اس میں اشارہ، من موصولہ والا اگر لینا چاہیں تو۔ اب یہاں پر نیچے آئیں، انہوں نے اس کی بیان کی، کہتے ہیں یہ مشابہ جو 2 مثالیں کہتے ہیں یہ مین اور ان کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو حروف جارہ ہیں تو یہ مین اور ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور پھر آگے والا انہوں نے ایک مثال دی ہے 11، اور اس یہاں سے لے کر کہتے ہیں الی 19، یعنی 11 بولتے ہیں 11 کو۔ اب یہ مثال یہاں پر دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سامنے ظاہری طور پر اس کی مثال دے رہے ہیں تضمن معنی الحرف، کہ معنی حرف کو متضمن ہو، لیکن اب یہ اصل عبارت تھی کیا؟ تو یہ اصل میں تھا احد، واو درمیان میں تھی، و10، احد و 10۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ جس طرح سمپل سے واضح ہے کہ اس کے مراد ہے 11، تو اب احد 10 سامنے ہے، یہاں پر جو واو تھا اس کو گرایا، تو اس کو گرا کر ان 2 اسموں کو، احد ایک علیحدہ اسم ہے، عشر ایک علیحدہ اسم ہے، ان کو ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ تو اب ایک کلمہ بنا دیا گیا اور یہ معنی متضمن ہے، معنی کو متضمن ہے اس کو، تو اب 10 اور 11
یعنی 10 اور 11 یہ اصل میں ترجمہ تھا 10 اور 11، تو اب اس کو ہم نے کیا بنا دیا 11، ٹھیک ہے. اسی طرح 12 13 14 15 16 17 اور 18 19، ٹھیک ہے. تو یہ ان سب کے درمیان یہ موجود ہے، سوائے اسنا عشرہ اس کے اندر اسنا نون تثنیہ بھی گرا ہے اور واو بھی گرا ہے، کسی وجہ سے وہ اسنا جو اس کی پہلی جز ہے وہ معرب ہوتی ہے. لیکن بقیہ جو 11 سے لے کر 19 تک یہ دونوں عدد کے حصے ہوتے ہیں، جو کائی اور دھائی، احد عشرہ اسی طرح 9 عشرہ، یہ دونوں مبنی پر فتح ہوتے ہیں، سوائے اسنا عشرہ یعنی جو 12 والا عدد ہے نا، اس کا جو پہلا جز ہے وہ معرب ہوتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا. تو اب یہاں تک انہوں نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، یعنی مبنی اصل کے مشابہ ہو 3 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں. یعنی جو پہلی ایک لے لیں کہ اشب الافتقاری یعنی محتاجی والی، جس طرح انہوں نے اوپر بیان کر دیا، یا شب الوضعی یعنی وضعی طور پر اس کی مشابہت ہوگی، یعنی جس طرح وہ 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، یا اشب المعنوی معنوی طور پر اس کی مشابہت ہوگی، تو وہ جس طرح وہ عرض کیا میں نے معنی متضمن والی مثال، ٹھیک ہے. تو یہ 3 صورتیں انہوں نے مشابہت کی بیان کی ہیں. اب یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو، شابہ مبنی الاصل، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا انہوں نے حاشیہ میں بھی ایک بیان کیا، حاشیہ نمبر 1 میں، کہ ناسب مناسبتا مؤثرتا، یہاں پر یہ مناسبت مؤثرہ کے معنی میں ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل مطلب یہ ہے کہ مناسبت مؤثرہ. اب یہاں پر 3 مناسبتیں یہاں پر میں نے جو اس متن کے اندر بیان کی گئی نا، یہاں تک جو ابھی تک عبارت پڑھے گی ہے، او شابہ شروع سے لے کر 3 لائنوں تک، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 3 طرح کی ہی مشابہتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ محتاج ہو، دوسری یہ ہے کہ وضعی طور پر وہ مشابہت ہو، جس طرح وضع میں 3 حروف سے کم ہے، یا معنوی طور پر ہو کہ جو میں نے معنی متضمن والی قسم بیان کی، ٹھیک ہے. تو یہ 3 صورتیں یہاں پر انہوں نے مناسبت کی بیان کی ہیں. لیکن تتبع اور استقراء کے طور پر جو نحویوں نے تلاش کر کے بیان کی نا، تو وہ آگے آپ پڑھیں گے. لیکن اس کتاب کے حاشیہ نمبر 1 میں بھی وہ 7 کے 7 نیچے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. ان 7 میں سے 3 تو یہ اوپر بیان ہوگی، یہ 3 نیچے بھی ہوں گی، 4 اس کے علاوہ ہیں. تو ذوق صاحب ذوق جو ذوق رکھنے والے آپ میں سے ہیں تو ضرور نیچے توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اب پچھلی جو قسم پچھلے صفحے پر پڑھی تھی، وہاں تھا کہ یہ مبنی بالفعل ہے سکون پر اور معرب بالقوہ ہے، وہ تو حکم ہو گیا اس کا. لیکن اس قسم کا جو مبنی الاصل کے مشابہت رکھنے والی ہے ہوگی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ قسم بالکل بھی، اصلاً مطلب بالکل، کہتے ہیں یہ جو قسم ہے یہ بالکل بھی معرب نہیں ہوگی، نہیں ہوتی. وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، یہ قسم یعنی یہ جو ابھی اسی صفحے پر ہم نے پڑھی ہے، کہتے ہیں یہ قسم بالکل بھی معرب نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ یہ مبنی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آگے اس کی قسمیں آ رہی ہیں، وَحُکْمُهُ، اور اس قسم ثانی کا جو حکم ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ، عوامل کے بدلنے کے ساتھ مختلف نہیں ہوتا. اس کا آخر یعنی آخری حرف پر جو اعراب جاری ہوتا ہے وہ اس عامل چاہے پیچھے بدلتے رہیں. یعنی پچھلی صورت جو تھی اس میں یہ تھا کہ وہ مبنی اسی صورت میں ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی عامل نہ ہو، ما غیرہ، غیر مرکب ما غیرہ، یعنی وہ ترکیب میں بھی واقع نہ ہو اور کے ساتھ کوئی عامل نہ ہو، تو اس صورت میں وہ مبنی تھی، مبنی علی السکون اور معرب بالقوہ تھی. یہ قسم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہوتی ہی مبنی ہے. اب مبنی ہے تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ مبنی ہے لیکن ساتھ میں عامل ہوگا، ٹھیک ہے. عامل بدلے گا بھی، لیکن عامل چاہے جیسا مرضی ہو، چاہے بارش ہے، چاہے آندھی ہے، چاہے جناب جو مرضی آ جائے، یہ اپنی حالت پر کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ اس کی وہ حکم ہو قسم ثانی کی طرف راجع ہے، کیونکہ پہلی قسم تو آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ مبنی علی السکون، مبنی بالفعل علی السکون تھی اور معرب بالقوہ تھی. یہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم کہ اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا، بدلتا نہیں ہے عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے، مختلف ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب اس کی حرکات کیا ہیں، یعنی مبنی کی حرکات کیا ہیں؟ تو اب سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ رفع نصب جار کہنا یا دم فتح کسر کہنا یا فتح دمہ کسرہ، اس طرح کی جو صورتیں ہیں اعراب کے نام ہیں، تو یہ بعض کا بچے نا مکس کر بیٹھتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بڑی کوئی جرم نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ بندہ اگر فن پڑھ رہا ہے تو اسی کے مطابق نام لے، عبارات پڑھتے ہوئے یا اجرا کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے. لیکن اگر کہیں کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ اس کا اعراب جناب مبنی والا ہے
اور اس کو جناب وہ رفع نصب جر کہہ رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے، تو اس کو مطلب یہ نہیں سمجھنا گیا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی سے نے غلطی کر دی، نہ ایسا نہیں، بس کیونکہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے جو کہ یہاں پر حاشیے میں بیان کیا گیا کوفیوں اور مصریوں کا، لیکن یہ اتنی کوئی بڑی غلطی ہے بھی نہیں، بعض کا توجہ نہیں رہتی۔ اب یہ بات ہے کیا، میں عرض کرتا ہوں، اب مبنی کوئی جملہ ہوگا تو اس کے اوپر پھر مبنی کا اعراب کیا ہوگا، یعنی مشابہ ملسر کا جو اعراب یہاں پر بیان کرنے کہتے ہیں وہ حرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا وسکونہ وقفا، کہتے ہیں اور اس کی حرکات، یعنی اس کی حرکات کا نام کیا ہے، کہتے ہیں اس کی حرکات کو نام دیا جاتا ہے دم، فتح، کسر اور وسکونہ وقفا، اور اس کے سکون کا نام وقف رکھا جاتا ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ سماعت کریں، وہ حرکات ہو، اور اس کی حرکات، یعنی جو دوسری قسم جس کا حکم ابھی ہم نے پڑھا، تو کہتے ہیں اس کی حرکات کو نام دیا جاتا ہے دم، فتح، کسر، اور اس کے سکون کو نام دیا جاتا ہے وقف کا، یعنی دمہ، فتح، کسرہ، تو یہ اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ مبنی کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ دم، فتح، کسر اور وقف، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، سما یسمی تسمیتاً، باب تفعیل سے یہ آتا ہے، اس کا اگر معنی نام رکھنا ہو، جس طرح کہ یہاں پر ہے کہ اس کی حرکات کا نام رکھا جاتا ہے دم، فتح، کسر، اور اس کے سکون کا نام رکھا جاتا ہے وقف، تو اب یہاں پر قاعدہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ جب اس کا معنی نام رکھنے والا ہو تو پھر اس کے دو مفعول آتے ہیں، دو مفعول آتے ہیں۔ اب یہاں پر تسمى فعل مجہول ہے، تو ایک تو اس کے اندر جو مفعول بننا تھا وہ نائب الفعل ہو گیا، اور ایک آگے سامنے آپ کے موجود ہے، ٹھیک ہے، دمن، فتحن، کسرن، یہ معطوف وغیرہ بن کر۔ اور اگر یہ اس معنی میں نہ ہو، نام رکھنے کے معنی میں نہ ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ ایک مفعول والا ہوگا، جس طرح کہ اس کی میں نے پیچھے بھی قاعدہ ایک دو جگہ بیان کیا ہے، اس کے اوپر اس کی مثالیں دی ہیں، تو اس کا باقاعدہ طور پر ہمیں سب پڑھ بھی چکے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اب وہاں پر اس معنی میں ہے ما لم یذکر، یہاں وہاں پر یعنی نائب الفاعل کی جو تعریف ہے تو وہاں پر لم یذکر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ مزید وہاں پر آپ مثال اور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں مفعول نائب الفاعل کے اندر۔ اب یہ جو حرکات میں نے عرض کی ہیں تو یہ بصریوں کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، بصریوں کے مطابق ہے، اور بصری کے سے ہٹ کر جو دوسرے ہیں کوفی، تو وہ اس کا الٹ مطلب ایک دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں، یعنی مبنی اور مورب، ان کے اندر جو حرکات بولے، یعنی ہمارے اندر تو مبنی کی یہ ہیں اور مورب کی کون سی ہیں وہ بھی انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رفع نصب جر، ٹھیک ہے، یعنی حرکات اعرابیہ جو مورب کی حرکات ہیں وہ رفع نصب جر کے طور پر ہے، اور جو کوفی ہیں تو وہ اس میں کوئی خاص توجہ نہیں کرتے، وہ ان کا اعراب آپس میں لے سکتے ہیں، لیتے بھی ہیں۔ اب رہی بات ہے کہ دم، فتح، کسر، ان کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، یعنی دمہ کو یا پیش کو جو دم بولتے ہیں، فتح زبر کو ہم فتح بولتے ہیں، کسرہ یعنی زیر کو ہم کسر بولتے ہیں، تو یہ مبنی کے حرکات کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ناموں کی، تو اس کا بھی انہوں نے نیچے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ تو جو دم نام انہوں نے رکھا ہے دمہ کا، پیش کا، تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بدم شفتین، جو دونوں ہونٹ ہیں یہ مل جاتے ہیں، دم کا معنی ہوتا ہے ملنا، تو یہ بھی چونکہ مل جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو مبنی بر دم کہہ دیتے ہیں یا اس حرف کو۔ اسی طرح فتح جو ہے تو اس فتح جیسا کہ آپ نے بارہا پڑھا ہے، فتح یفتح، تو مطلب کھولنا، تو یہ فتح مطلب کھلنا، تو یہاں پر بھی ہونٹ کھل جاتے ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے نام دیا۔ اور کس کا مطلب ہے کہ ٹوٹنا، سکڑ جانا، نیچے ہو جانا، تو یہاں پر بھی جب ہم یہ تلفظ کرتے ہیں کسر والا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہونٹ ہے نیچے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور وقف کا مطلب آپ کو پتہ ہے ٹھہرنے کے معنی میں ہے، توقف جس طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جب ہم وقف کرتے ہیں کس جگہ پر تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، سانس ٹھہر جاتا ہے، تو اس ٹھہرنے کی مناسبت سے اس کو وقف بولا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاءٍ الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتُ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوفِ، کہتے ہیں کہ اور اس کی 8 اقسام ہے، یعنی جو مشابہ مبنی اثر ہے تو اس کی 8 اقسام ہے، اور یہ 8 اقسام پر مشتمل ہے، اس طرح بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے ان 8 کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 المضمرات، یعنی ضمائر، ضمیریں،
و اسماء الاشارات، نمبر 2 اسماء اشارہ، والموصولات۔ اب اس کو اگر والموصولات پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ باقاعدہ اس کی مبدا نکال کر خبر بنا دیں گے، یا پھر اگر اسی اس کے اوپر عطف کر دیں تو بھی ٹھیک چل جائے گا، یعنی یہاں پر ہم اسماء الموصولات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس طرح اسماء الاشارات اسی طرح اسماء الموصولات ہی، یعنی جس طرح اگر عبارت لے کے آئیں گے اسی طرح اس کا اعراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی چیز عطف نہیں کر رہے یا کوئی محذوف نہیں نکال رہے تو پھر الموصولات، اگر اسماء نکال رہے ہیں تو پھر موصولاتی، ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 وہ اسماء الافعال اور اسماء افعال، والاصوات، تو اصوات صوت کی جمع ہے آوازیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی جب سبق آگے آئے گا تو اس پہ بیان کریں گے۔ والمرکبات والکنایات وبعض الظروف، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک ہمارا سبق تو کلیئر ہوا، لیکن آخر والی جو صورت ہے بعض الظروف، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ بقیہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مشابہ ملصق کی اقسام ہیں ہی ہیں، تو یہاں پر ظروف، ظرف کی جو جمع ہے اس کے اندر بعض ظروف کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ظروف ہیں، ظرف یعنی جو مفعول فی وغیرہ بنتے ہیں، تو وہاں پر جو اکثر ہے نا، اکثر یعنی مثال کے طور پر اکثر کی تعریف آپ ذہن میں رکھیں، نصف سے زیادہ جو ہوگا، مثال کے طور پر 100 بندے ہیں، 100 میں سے جو 51 ہوں گے 51 تو یہ اکثر کہلائیں گے، اور 49 کیا ہوں گے، وہ غیر اکثر ہوں گے۔ اسی طرح مثال کے طور پر 10 کچھ چیزیں ہیں تو ان میں سے اگر 6 علیحدہ کر لیتے ہیں تو کہیں گے کہ یہ اکثر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب 20 ہیں تو ان میں سے 11 الگ کر لیں گے تو یہ اکثر کی تعریف کے اوپر صادق آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد توجہ کریں کہ ظروف میں سے بعض کی قید لگائی، تو بعض کی قید لگائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مبنی ہیں تو اکثر جو ہیں یعنی زیادہ جو ہیں وہ کیا ہیں، مورب ہیں، تو لہٰذا پھر قید لگا دی کہ یہ کیا ہے، بعض ظروف مبنی ہیں۔ اب اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بعض کہا ہے تو موصولات میں سے بھی جس طرح ایون ایتن مشہور ہے کہ یہ مورب ہے، اسی طرح یہ کنایات ہیں تو اس کے اندر فلان فلانات یہ مورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ادھر بھی کہنا چاہیے تھا کہ بعض الموصولات یا بعض الکنایات۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جواب دے دیا آپ کو کہ ظروف میں سے بعض مبنی ہیں تو اس وجہ سے بعض کہہ دیا۔ اب مرکبات کنایات اور موصولات کا جو آپ نے فرمایا ہے وہاں پر صرف چند جزیات ہیں کہ جو مورب ہیں، اکثر جزیات جو ہیں، اکثر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، مبنی ہی ہیں، تو لہٰذا اکثر جو ہوتی ہے وہ کل کے حکم کا قائم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک مشہور قاعدہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے حکم کل کا لگایا جاتا ہے، کل کا حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر اکثر چونکہ اس کے مبنی تھے تو لہٰذا ہم موصولات اور کنایات مطلقاً کہہ دیا، بعض کی قید نہیں لگائی۔ تو یہاں پر چونکہ بعض ظروف میں وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اکثر غیر مبنی تھے یعنی مورب تھے، تو لہٰذا ہم نے جو مبنی تھے تو بعض مبنی تھے تو بعض ہی پھر کہہ دیا۔